ہے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر ہم دارالفتہ اہل سنت کے سلسلے میں حاضر ہیں۔ ایک موضوع لے کر اس سلسلے میں ہم حاضر ہوتے ہیں۔ اس موضوع پر ابتداءً کچھ تمہیدی گفتگو کرنے کے بعد آپ کے سوالات ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ آج بھی ہمارا بہت پیارا موضوع ہے، جیسا کہ ہم نے اپنے لاسٹ سلسلے میں آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم اگلا موضوع قربانی سے متعلق لے کر آئیں گے، تو آج ہم قربانی سے متعلق ہی ہمارا موضوع ہے، اور موضوع کا نام ہے قربانی اور اس کے احکام۔ قربانی سے متعلق شرعی احکام بھی ہم بیان کریں گے چند، اور قرآن پاک کی آیات طیبات بھی بیان کی جائیں گی۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ چنانچہ مجمع الزوائد کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قربانی ایک ایسا موضوع ہے کہ اس کے لفظ سے ہی دیکھیں کہ قربانی گویا کہ اس بات کا احساس دلاتی ہے انسان کو کہ وہ ایک کوئی بڑا کام کرنے کے لیے جا رہا ہے، ایک نیکی کی طرف جا رہا ہے، قربانی دے رہا ہے۔ یعنی قربانی کرنا گویا کہ قربانی دینے کے الفاظ بھی استعمال ہوتے ہیں کہ یار میں نے جو ہے وہ اس معاملے کے اندر قربانی دی ہے، اپنے آپ پر کسی اور کو ترجیح میں نے جو ہے وہ دی ہے۔ قربانی یہ صرف اس امت کی نہیں، بلکہ اس کی تاریخ بھی اتنی ہی پرانی ہے جتنی انسان کی تاریخ ہے۔ جی ہاں، قربانی کی ابتدا سب سے پہلے حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے 2 صاحبزادے، 2 ان کے جو ہے وہ بیٹے، حضرت سیدنا حابیل اور دوسرا آپ کا بیٹا قابیل، ان کے درمیان معاملہ قربانی پیش آیا، جس کا قرآن پاک میں بھی تذکرہ ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الاخر، کہ جب ان دونوں نے قربانی دی تو ایک کی قربانی قبول کر لی گئی اور دوسری کی قبول نہیں کی گئی۔ اس دور میں اندر قربانی کی قبولیت کا معیار یہ تھا کہ آسمان سے ایک آگ آ کر اس قربانی کو کھا جاتی تھی، لہٰذا وہ قربانی قبول ہو جاتی تھی، اور جس قربانی کو آگ نہیں کھاتی تھی وہ قربانی قبول نہیں ہوتی تھی۔ یہ اس بات کی علامت تھی۔ تو ابتدا سے ہی قربانی کا ذکر ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی مقرر فرمائی کہ اللہ کا نام لیں اس کے دیے ہوئے بے زبان چوپایوں پر۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ہی ارشاد فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ، اور قربانی کے بیل اور جانور اور اونٹ اور گائیں ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں سے کیے، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے، تو ان پر اللہ کا نام لو، ایک پاؤں باندھے 3 پاؤں سے کھڑے۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پھر جب ان کی کروٹیں گر جائیں تو ان میں سے خود کھاؤ، اور صبر سے بیٹھنے والے اور بھیک مانگنے والوں کو کھلاؤ، ہم نے یوں ہی ان کو تمہارے بس میں دے دیا کہ تم احسان مانو۔
ان آیات طیبات میں اولاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کا ذکر فرمایا کہ یہ ہر امت کے لیے تھی، اور پھر اس امت محمدیہ پر فضل دیکھیے کہ پرانے امتوں کے اندر، سابقہ امتوں میں قربانی سے وہ نفع نہیں اٹھا سکتے تھے، قربانی دی بارگاہ الہی میں قبول ہو گئی، وہ اس سے نفع نہیں اٹھا سکتے تھے، انہیں اس سے کھانے پینے کی اجازت نہیں تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس امت پر یہ احسان عظیم ہوا کہ انہیں قربانی کرنے کا بھی حکم ہوا، کر کے اس کا ثواب بھی انہیں دیا جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہیں اس بات کی بھی اجازت دی جاتی ہے کہ اس قربانی سے نفع اٹھا لیں، خود کھائیں، غریبوں کو کھلائیں، جس کا ذکر آپ نے آیات طیبات کے اندر سنا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے آگے پھر واضح طور پر ارشاد فرمایا، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ۔ گوشت تو تمہیں کھانے کی اجازت ہے، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالی تک ہرگز ان کے گوشت پہنچتے ہیں نہ ان کے خون، تمہاری پرہیزگاری ہی اس تک باریاب ہوتی ہے، تمہارے دل کا تقوی ہی اللہ تبارک و تعالی کے ہاں قبول ہوتا ہے۔ تو لہٰذا قربانی میں جو اصل ہے، قربانی قرب سے ہے، قرب یعنی اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کرنا۔ بندہ مومن قربانی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اب جس کا قرب کا حصول مقصود ہے تو مقصد بھی اس کی رضا ہونی چاہیے۔ اگر اس مقصد کے اندر دکھاوا آ گئے یا اور کوئی دنیاوی معاملات سامنے آ گئے تو پھر وہ قرب الہی کا مقصد ہمیں حاصل نہیں ہو سکے گا، اور پھر قربانی در حقیقت قربانی نہ رہے گی، وہ فقط دکھاوا رہ جائے گی۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام علیہم الرضوان نے پوچھا، یا رسول اللہ ما ہی الاضاحی، اے اللہ کے رسول یہ قربانیاں کیا ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا پیارا ارشاد فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ وہ کیا مقام تھا، وہ کیا مرتبہ تھا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں، لیکن اس کے باوجود جب آپ ایک بیٹے کے باپ بھی ہیں، اور وہ بیٹا بھی جو کہ بڑھاپے میں آپ کو ملا بڑی دعاؤں کے بعد، اس کی ہی قربانی کا جب مطالبہ کیا گیا، تقاضا کیا گیا بارگاہ خداوندی سے، تو وہ باپ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اپنے اس بیٹے کی قربانی کی طرف بھی چل پڑا، اور اپنی شفقت، محبت اولاد سے اس تمام چیزوں کو ایک طرف رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے گویا کہ سر تسلیم اس نے خم کر دیا۔ اور یہی در حقیقت ایمان اور اسلام کی نشانی ہے کہ انسان اپنی جذبات، اپنی عقل، اپنے احساسات، ان تمام چیزوں کو چھوڑ بیٹھتا ہے فقط حکم الہی کے سامنے، کہ اس کے لیے سب سے بڑھ کر اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کے رب کا فرمان ہوتا ہے۔ یہی در حقیقت ایمان ہے، یہی در حقیقت اسلام ہے کہ سر تسلیم خم کر دے، انسان عقل کے گوشوں میں جا کر نہ پڑے کہ ایسا کیوں ہے، کیسے ہے، جیسا کہ بہت سارے لوگ فی زمانہ قربانی کے حوالے سے طرح طرح کی باتیں کرتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ جناب اتنا سارا جو ہے وہ مال قربانی پر خرچ کرنے کے بجائے کسی غریب کی مدد کر لی جائے۔ تو قطع نظر اس بات کے کہ کیا غریبوں کی مدد اس میں ہوتی ہے یا نہیں، اول تو بات یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو اس چیز کے وزن کرنے کی اجازت ہی نہیں، کیونکہ وزن کرنا تو آپ عقل سے کر رہے ہیں، اور یہاں احکام خداوندی کے آگے عقل کا کام نہیں ہے۔ عقل تو خادم شرع ہے، جو شریعت نے اسے حکم دیا ہے اسے بجا لانے کا طریقہ ڈھونڈنے کے لیے عقل کو بنایا گیا، نہ یہ کہ عقل تو خود مخلوق ہے، اسے کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ خالق کے احکامات پر اعتراض کرے۔ تو اور پھر حدیث طیبہ میں بیان کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس دن قربانی کرنے یعنی خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں، مقبول نہیں۔ اور پھر بندہ مومن کے لیے تو یہی بات کافی ہے کہ مثال کے طور پہ اگر آپ کے سامنے یہ بات ہو کہ آپ اس شخص کو پیسے تو دیں گے،
لیکن آپ کو اس پر ثواب نہیں ملے گا۔ تو ایک مسلمان ثواب کے تلاش میں ہوتا ہے، اللہ کی رضا اس کا مقصد ہوتی ہے، پیسے دینا اس کا مقصود نہیں ہوتا۔ تو جب اس کو یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ یہاں پر تمہارے لیے ثواب اور رب کی رضا اس کام میں ہے، اگرچہ تمہیں دوسرا کام بظاہر ایسا نظر بھی آ رہا ہے کہ جس میں فائدہ ہے، لیکن جب تم رضا الہی کے طالب ہو تو اب جس چیز میں رضا الہی مل رہی ہے تمہیں اسے پہلے فالو کرنا چاہیے، اسے فوکس کرنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اب لے لیجئے کہ جب وہاں پر دو کام ہیں، ایک ہے غریبوں کی مدد بھی کرنا ہے اور ایک ہے قربانی کرنا، لیکن قربانی کرنے میں جب بیان کر دیا گیا کہ رضا آج کے دن یوم النحر کے دن جو تم پا سکو گے وہ اللہ کی رضا قربانی کر کے پا سکو گے، تو اب انسان اس بات کی طرف نہیں جائے گا۔ ایک مسلمان، ایک بندہ مومن ہرگز اس بات کو پرکھنے کی طرف نہیں جائے گا کہ فائدہ کس میں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ فائدہ تو بیان ہو گیا کہ اس کا فائدہ تو رب کی رضا میں ہو، رب کی رضا اس دن سب سے زیادہ قربانی میں ہے۔ لہٰذا قربانی کے معاملات کے اندر اس طرح کے جو بعض لوگ شوشے چھوڑ دیتے ہیں ان کی طرف ہرگز نہ توجہ کی جائے۔ اس بات سے ہی اندازہ کیجئے کہ کسی کی مدد کرنا کم از کم اپنی اولاد قربان کرنے کے مقابلے میں تو کم ہی ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اولاد کو قربان کر دیا۔ ان کے ذہن میں بھی تو یہ خیالات، شیطان وسوسے تو ڈال ہی رہا تھا، وسوسے کے معاملات تو تھے ہی کہ وہ آیا اور کئی مرتبہ جو ہے وہ غلط مشورے بھی دیے، لیکن اس وقت آپ نے اپنی اولاد کی محبت اور تمام وساوس کو ہٹا کر فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کیا۔ تو جب اولاد کی محبت اور شفقت بھی حکم الہی میں رکاوٹ نہ بن سکی تو پھر اس طرح کی بے عقلی باتیں کیوں کر ہمارے اس واجب کی ادائیگی کے اندر، اس سنت کی ادائیگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور قرب حاصل کرنے والے کام کی ادائیگی میں کیوں کر رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ اور جہاں تک بات رہی مدد کی، تو قربانی کے ذریعے کتنی مدد ہوتی ہے۔ در حقیقت ایسے لوگ ناواقف ہوتے ہیں جو یہ بات کرتے ہیں کہ قربانی کے بجائے آپ کسی اور کی مدد کر دیں۔ قربانی کے ذریعے سے بہت زیادہ مدد ہوتی ہے، غریبوں تک گوشت پہنچ جاتا ہے، اور یوں ہی کتنے لوگوں کا روزگار اس قربانی کے ذریعے سے وابستہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو حکم شریعت پر عمل کرنے اور عقل کے ہاتھ میں شریعت کے احکام نہ دینے کی توفیق عطا فرمائے، بلکہ حکم شریعت پر عمل کرنے کا ہی ذہن عطا فرمائے، چاہے ہمارے فہم میں، عقل میں وہ بات آئے یا نہ آئے۔ اگر نہیں بھی آتی تو اسے ہم اپنی کم عقلی تصور کریں گے، نہ یہ کہ ہم اس کے اوپر اعتراض کریں۔ آج قربانی سے متعلق ہم آپ کے کالز بھی لیں گے، چونکہ بیرون ملک کے اندر قربانی ایک مسئلہ ہے، اس اعتبار سے کہ کئی مسائل گھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اکثر لوگ تو بیرون ملک رہنے والے اپنے آبائی ممالک میں ہی قربانیاں کرواتے ہیں، جیسے پاکستان میں کروائیں گے، ہند والے ہند میں کرواتے ہیں، یا دیگر وطن والے کرواتے ہیں، کیونکہ بنسبت غیر مسلم ممالک کے، مسلم ممالک کے اندر قربانی کرنے کے حوالے سے آسانیاں موجود ہوتی ہیں۔ اور پھر بعض جگہوں کے اوپر قربانی کو بیرون ملک میں خاص طور پہ، ہمارے اپنے ممالک کے اندر بھی قربانی، اجتماعی قربانی کا جو سیٹ اپ ہے اس میں اس کو ایک کاروبار بنا دیا گیا ہے، اور یہ چیز باہر بھی پائی جاتی ہے، اور باہر کرنے کے اندر بہت سارے سلاٹرز ہاؤس یا بچرز ہاؤس وہ غیر مسلموں کے ہاتھ میں بھی ہوتے ہیں۔ تو وہ مسلمانوں کے لیے اس نام پر تو آگے بڑھتے ہیں کہ جناب ہم آپ کے فریضہ قربانی میں مدد کر رہے ہیں، سہولت فراہم کر رہے ہیں، لیکن وہاں پر مسلمانوں کو یہ جاننا ضروری ہے کہ واقعی شرعی اعتبار سے ان کی قربانی درست طریقے سے ہو بھی رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ جانور ہی حلال نہیں ہو رہا، یا جانور تو حلال ہو رہا ہے لیکن قربانی اپنی شرائط کے ساتھ پوری نہیں ہو رہی۔ اجتماعی قربانی کوئی چھوٹا میٹر نہیں ہے۔
آپ در حقیقت اجتماعی قربانی کرنے والوں کو اپنی قربانی کرنے کا وکیل بناتے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ آپ اگر کسی کورٹ کے اندر کیس لڑتے ہیں تو کیا کسی ایرے غیرے کو بھی آپ جو ہے وہ وکیل بنا دیتے ہیں کہ میری جانب سے کیس لڑو؟ نہیں بناتے آپ، بلکہ ایسے کو ڈھونڈتے ہیں جو کہ ماہر ہو وکالت کے اندر۔ ارے تو یہاں پر آپ قربانی کرنے جا رہے ہیں، عبادت کی ادائیگی کرنے جا رہے ہیں، کیا یہاں آپ کو یہ سینس نہیں کہ آپ کسی ایسے شخص کو وکیل بنائیں اپنی قربانی کرنے کا جو قربانی کرنے کے احکامات جانتا ہو، جو یہ جانتا ہو قربانی کے لیے کیسا جانور لیا جا سکتا ہے، جو یہ جانتا ہو کہ قربانی کے جانور کو ذبح کیسے کرنا ہے، جو یہ جانتا ہو کہ ذبح کے بعد قربانی کے جانور کے گوشت اور کھال کا کرنا کیا ہے۔ اگر اسے یہ ساری باتیں نہیں معلوم اور آپ ویسے ہی دے دیتے ہیں کہ بس میرے سر پہ سے جو ہے وہ ایک بات اتر جائے، تو دیکھیں اس طرح آپ بریء الذمہ نہیں ہوں گے۔ قربانی عبادت ہے، عبادت میں احتیاط واجب ہے، لہٰذا ہرگز اس طرح کی بے احتیاطی نہ کریں۔ بلکہ اگر قربانی نہیں ہو سکی آپ کی تو آپ یہ کہہ کر چھٹکارا حاصل نہیں کر سکیں گے کہ نہیں جناب میں نے تو فلاں کو دے دی تھی۔ نہیں، آپ پر اولاً تو یہ ذمہ داری ہوگی، یہ سوال آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ کیا جس کو دی تھی وہ اس بات کا اہل تھا یا تم نے نااہل کے ہاتھ میں اپنی قربانی دے دی تھی؟ اگر نااہل کے ہاتھ میں دی تھی تو ایسی صورت میں تم بھی گناہ گار ہو اپنی قربانی ضائع کرنے کے۔ تو لہٰذا دیتے ہوئے اس بات کا خیال کیجئے کہ کیا واقعی آپ اہل افراد کو دے رہے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے تحت ملک اور بیرون ملک کی قربانیاں ہوتی ہیں اور شرعی تقاضوں کے مطابق ہوتی ہیں۔ باقاعدہ پورا وکالت نامہ بنا ہوا ہے جسے آپ پڑھ کر فل کرتے ہیں اور دعوت اسلامی بطور وکیل آپ کی طرف سے قربانی کرتی ہے اور قربانی کے تمام معاملات میں شرعی معاملات کی احتیاط کرتی ہے، اور ایون کہ اس میں یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ ہم وکیل ہیں آپ کے، اگر آپ کا جانور خریدنے کے بعد ہم سے وہ جانور ہلاک ہو گیا تو ایسی صورت کے اندر ہم آپ کو اطلاع دینے کے پابند ہیں، آپ اپنی قربانی دوبارہ کریں گے یا ہمارے ذریعے سے ہی کروائیں گے، جبکہ اس کی ہلاکت کے اندر ہماری کوتاہی یا غفلت شامل نہ ہو۔ تو اس بات سے اندازہ لگائیے کہ وکالت کیا ہوتی ہے اور ہم کسے وکیل بنا رہے ہیں۔ اور یہ صرف اس سطح پر نہیں کہ ایک بہت بڑی سطح پر ہم بات کریں اجتماعی قربانی کی سطح پر، ویسے ہی آپ اپنے گھر میں کسی کو فون کر کے کہہ رہے ہیں یو کے سے، یو ایس اے سے، کینیڈا سے کہ جناب میری طرف سے قربانی کر دو، تو ادھر وہ شخص جو قربانی کے لیے جا رہا ہے آپ کے والد محترم ہیں، آپ کے بھائی ہیں یا اور کوئی بھی ہے، کیا اس سے بھی کچھ قربانی سے متعلق معلومات ہیں یا نہیں؟ اگر نہیں ہے تو پہلے اسے وہ معلومات دیجیے۔ امیر اہل سنت کا رسالہ ابلغ گھڑ سوار اسے مطالعے کے لیے دیجیے اور خود آپ بھی مطالعہ کیجیے، اور خریداری میں اور ذبح کرنے تک، آگے گوشت کی تقسیم تک، کھال کے کسی کو دینے تک کے سارے معاملات میں آپ خود بھی رہنمائی حاصل کیجیے، اسے بھی رہنمائی دیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ دارالافتاء اہل سنت کے فون نمبرز پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی طرف۔ جی کال۔ میرا نام عتیق الرحمان، میں گلاسگو سے ہوں۔ میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ قربانی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اگر گھر میں میاں بیوی اور بچے، ظاہر بچے چھوٹے ہیں، فرض کریں 2 4 سال کے بھی، وہ بالغ نہیں ہے، تو اگر اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اگر میاں ہی ایک قربانی کر دے تو وہ سب کی طرف سے ہو جائے گی، لائک میاں اگر کرے گا تو بیوی کی طرف سے بھی ہو جائے گی، اور یا یہ ہے کہ اگر بیوی کماری ہے اور وہ صاحب نصاب ہے تو پھر دونوں کو، میاں کو بھی قربانی کرنی پڑے گی اور بیوی کو بھی کرنی پڑے گی؟ تو اس بارے میں پلیز مجھے بتا دیں، آپ کا بہت شکریہ۔ ایک بہت کامن سوال ہے۔ عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پورے گھر کی طرف سے ایک حصہ یا ایک جانور قربان کر دیا جائے تو کافی ہوگا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ نابالغ بچوں پر قربانی واجب نہیں، لیکن جو بالغ افراد ہیں اور صاحب نصاب ہیں، شوہر ہے اور بیوی ہے، تو شوہر اگر صاحب نصاب ہے اس پر علیحدہ قربانی لازم ہوگی، بیوی صاحب نصاب ہے تو اس پر علیحدہ قربانی لازم ہوگی۔ اب انہوں نے ذکر کیا کہ بیوی جاب کرتی ہو، کماتی ہو۔ بیوی اگر جاب نہ بھی کرتی ہو اور اس کے پاس سونا چاندی ہے، عموماً شادی کے موقع پر سسرال اور میکے دونوں سے ہی ملتا ہے، اور اس کی مالیت نصاب کی مقدار کو پہنچ رہی ہے، تو ایسی صورت میں بھی قربانی واجب ہوگی۔ اور پھر جب قربانی واجب ہوگی تو بیوی کو اپنی کرنی ہوگی اور شوہر کو اپنی کرنی ہوگی، دونوں پر ہی قربانی لازم ہوگی اور دونوں ہی اس کی ادائیگی کریں گے۔ ہاں، یہ سوال ہوتا ہے کہ جناب اگر بیوی کماتی نہیں تو قربانی کہاں سے کرے گی؟
تو اس کے پاس جو سونا ہے وہ مال ہی ہے، مال سے ہی قربانی کرنی ہے، ضروری تھوڑی کہ کیش سے ہی قربانی آپ کریں گے، آپ جو ہے وہ سونا چاندی بیچ کر قربانی کیجئے، یا اگر آپ بیچنا نہیں چاہتے، بسا اوقات بعض جگہوں پر شوہر یا سسرال والے عورتوں کو زکوٰۃ، فطرے اور قربانی کی ادائیگی کے لیے سونا بیچنے سے منع کرتے ہیں، اگر آپ منع کرتے ہیں تو کم از کم ان کی آپ قربانی پھر ادا کروائیے، آپ ان کی زکوٰۃ ادا کیجیے۔ اگر آپ ان کی زکوٰۃ ادا بھی نہیں کرتے اور ادا کرنے بھی نہیں انہیں دیتے تو ایسی صورت میں آپ سوچ لیں کہ آپ کس قدر گناہگار ہوں گے کہ آپ ایک حکم شریعت میں رکاوٹ ڈالنے والے بن رہے ہیں۔ لہٰذا خود بھی اپنی زکوٰۃ قربانی ادا کیجیے اور اپنی بیویوں کو بھی ادا کرنے دیجیے۔ اگر آپ خود صاحب حیثیت ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ کل کو ہمارا سونا جو ہے وہ آگے جا کے اولاد کے کام آئے تو ٹھیک ہے، لیکن کم از کم بیوی کی قربانی نہ روکیے، پھر آپ ان کی اجازت سے اپنے پیسوں سے ان کی قربانی کیجیے، اور اگر آپ کے پاس پیسے نہیں تو پھر آپ انہیں ان کا سونا یا دیگر مال بیچ کر بھی انہیں ان کی قربانی کرنے سے نہ صرف روکنا تو دور کی بات، آپ کو تو ان کو ذہن دینا چاہیے کہ آپ قربانی کیجیے، کہ قربانی آپ پر واجب ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، راہ خدا میں مال خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہی ہے، لہٰذا اس نیت کے ساتھ خود بھی قربانی کیجیے اور آپ اپنی زوجہ کی جانب سے بھی ان کی اجازت سے قربانی کیجیے، یا اگر آپ استطاعت نہیں رکھتے تو وہ خود اپنی قربانی ادا کریں۔ جی مزید کال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ریاض ہے، تا میں گلاسگو سے اسکاٹ لینڈ سے ہیں۔ تا سوال میرا یہ ہے کہ میں مال ذبح کرتا ہے، تا جب ذبح کرنا ہے پہلے اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کرنا، یا بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر، یہ مجھے بتانا۔ تا دوجی نماز اگر نہ پڑھا عید کی، مال میں ذبح کر سکتا یا نہیں کر سکتا؟ جی، تکبیر کہہ کر اللہ کا نام لے کر جانور کو ذبح کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور اسے مت کھاؤ کہ جس کے اوپر اللہ کا نام ذکر نہ کیا گیا۔ تو اگر جان بوجھ کر ذبح کے وقت اللہ کا نام لینا ترک کر دیا تو ایسی صورت میں وہ جانور حرام ہو جاتا ہے۔ لیکن اب کہنا کیا ہے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر نہیں کہا جائے گا، بلکہ بسم اللہ اللہ اکبر کہا جائے گا، اور 3 مرتبہ کہنا ضروری نہیں ہے، فقط ایک بار کہنا کافی ہے۔ بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے جانور ذبح کر دیں۔ ہاں، اتنی آواز سے کہنا ضروری ہے کہ اگر کوئی شور شرابہ نہ ہو اور کانوں میں کوئی خلل نہ ہو، کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے کم سننے کی، تو ایسی صورت کے اندر اتنی آواز سے کہنا ضروری ہے کہ کہنے والے کے اپنے کان خود وہ الفاظ سن سکیں۔ تو اس بات کا خیال رکھتے ہوئے ذبح کیا جائے، اور بسا اوقات ایک بندہ ایک ہی جانور ذبح کرتا ہے نا تو اس میں تو بڑی احتیاط کرتا ہے، لیکن جب بچرز والے ہیں یا قصاب ہیں تو اب جب بہت سارے جانور ذبح کرنے ہوتے ہیں تو بسا اوقات اس میں سستی ہو سکتی ہے، تو اس میں بالکل سستی نہ ہونے دیں، بلکہ باقاعدہ ہر جانور پر جس طرح چھری چل رہی ہے اسی طرح آپ کی زبان سے ہر جانور پر علیحدہ علیحدہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ہر جانور کو ذبح کیجیے۔ دوسرا انہوں نے سوال کیا کہ عید کی نماز پڑھ کر جو ہے وہ جانور ذبح کریں یا عید کی نماز سے پہلے بھی ذبح کر سکتے ہیں۔ لیکن 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ نماز عید واجب ہے اور اس کی اپنی شرائط ہیں کہ کہاں کہاں واجب ہے۔ جیسے گاؤں میں واجب نہیں ہے، نماز عید شہروں میں واجب ہے، دارالاسلام میں واجب ہے، دارالحرب میں نہیں ہے۔ تو اب اگر کسی جگہ پر نماز عید واجب نہیں ہے اور وہاں پر قربانی ہو رہی ہے، جیسے گاؤں میں ہو رہی ہے مثال کے طور پہ، تو وہاں صبح صادق فجر کی نماز کے بعد بھی جو ہے وہ ہو سکتی ہے کہ عید واجب ہی نہیں، تو اب آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ ہاں، جہاں عید واجب ہے تو وہاں پر اب قصاب کا اپنے پیسے کے لیے نماز عید واجب کو چھوڑ دینا یہ کس قدر نادانی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی قربانی کر رہا ہے، کسی اور کی کر رہا ہے، کسی اور شخص کی جانب سے قربانی کر رہا ہے، لیکن جو اس کا اپنا ذریعہ ہے، یعنی قرب حاصل کرنا، رب تعالیٰ کا قرب فرائض و واجبات اور نوافل کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، تو یہ دوسرے شخص
تو قربانی کے ذریعے قرب الہی حاصل کر رہا ہے، یہ اس میں مددگار بن رہا ہے، اور خود اس کو جو نماز کے ذریعے قرب الہی حاصل کرنا ہے اس سے دور ہو رہی ہے، تو یہ کس قدر بے وقوفی کی بات ہے۔ تو ایسا ہرگز نہ کیا جائے، بلکہ اولاً قصاب بھی اس بات کا اہتمام کریں کہ فجر کی نماز بھی پڑھیں، اور ساتھ میں آپ عید کی نماز بھی ادا کریں جہاں پر بھی واجب ہے۔ یہ دیکھا گیا ہے ہمارے ہاں بھی، جو قصاب عید کی نماز ادا نہیں کرتے، جلدی جلدی، بس انہیں یہ ہوتا ہے کہ ادھر امام صاحب نے سلام پھیرا اور ادھر جو ہے وہ جانور کو پٹخی دی اور فوراً جو ہے وہ ذبح کریں تاکہ اس کا گوشت نمٹائیں اور آگے جو ہے وہ چلتے بنیں۔ تو ایسا نہ کریں، مال کمانا ہے لیکن ساتھ ساتھ رب کو بھی راضی کرنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم مال کمانے میں اتنے مصروف ہو جائیں کہ رب ناراض ہو جائے۔ اگر رب ناراض ہو گیا تو یہ مال، یہ دنیا، کوئی بھی چیز ہمیں فائدہ نہیں پہنچا سکے گی۔ لہٰذا نماز کی پابندی کریں اور نماز عید بھی لازمی طور پر ادا کریں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ سب سے پہلے والی مسجد میں جا کر شہر کے اندر جہاں سب سے پہلے ہو رہی ہے آپ وہاں پر نماز عید ادا کر لیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن نماز عید لازمی طور پر ادا کریں۔ جی کال۔ مفتی صاحب، میرا نام چودھری آزاد ہے اور میں گلاسگو اسکاٹ لینڈ میں عیش پذیر ہوں، اور مجھے لاسٹ 2 ایئر اگو مجھے ایک فالج کا اٹیک ہوا تھا، تو اس سے اللہ کا شکر ہے کہ مجھے کافی حد تک ٹھیک ہے، لیکن فل تندرست نہیں ہوں، اور میرے اوپر جو ہے نا تقریباً 11-12 ہزار پاؤنڈ کا قرضہ بھی ہے، اور میں ایک ہلکا سا بزنس کر رہا ہوں اور وہ بھی قرضہ ہی دینا ہے ابھی ان پہ۔ تو میری گزارش ہے کہ آپ مجھے برائے مہربانی مجھے حکم فرمائیں کہ کیا مجھ پہ قربانی جائز ہے یا نہیں۔ جی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، شفائے نافعہ عطا فرمائے۔ دیکھیں، قرضہ اگر کسی شخص کے اوپر موجود ہے تو اب ایسی صورت کے اندر وہ قرض مائنس کر کے دیکھا جائے گا کہ اس کی ملکیت میں حاجت اصلیہ سے زائد مال ہے یا نہیں۔ اگر مال نہیں ہے تو قربانی واجب نہیں، اور اگر قرضہ مائنس کرنے کے بعد بھی حاجت اصلیہ سے زائد مال ہے تو قربانی واجب ہوگی۔ اب زکوٰۃ کے اندر تو آپ سونا، چاندی، پیسہ، مال تجارت، پرائز بانڈ، یہ چیزیں دیکھتے ہیں اور انہیں مال نامی کہا جاتا ہے، لیکن قربانی کے اندر آپ اس کے علاوہ بھی چیزیں دیکھتے ہیں۔ حاجت اصلیہ سے زائد کوئی چیز ہے لیکن مال نامی نہیں ہے، تو اگر وہ بھی نصاب کی مقدار کو پہنچتی ہے تو قربانی واجب ہوگی۔ مثال یوں لے لیجئے کہ کسی شخص کے پاس ویسے تو پیسے نہیں ہیں، لیکن وراثت کے اندر اسے اپنے آباء و اجداد سے کوئی زمینیں ملی ہوئی ہیں، تو اب ان زمینوں کی ملکیت نصاب کی مقدار کو پہنچتی ہے تو اب اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ تو ان باتوں کو دیکھ لیجئے کہ اگر آپ کے پاس نصاب کی مالیت قرضے سارے مائنس کرنے کے بعد نہیں بچتی تو قربانی واجب نہیں، ورنہ واجب ہوگی۔ اور فی زمانہ آج کل پاکستان میں جو نصاب کی مقدار بن رہی ہے چاندی کے حساب سے، وہ تقریباً 38,000 کے قریب بن رہی ہے، کہ جس شخص کی ملکیت میں 38,000 مالیت کا حاجت اصلیہ سے زائد مال، چاندی یا مال تجارت یا پرائز بانڈ یا دیگر حاجت اصلیہ سے زائد سامان کی صورت میں اتنی مالیت کا مال ہوگا تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ کچھ میسیجز بھی ہم آپ کے شامل کرتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا شادی شدہ عورت اپنے بھائی یا باپ کے ذریعے قربانی کروا سکتی ہے؟ بالکل کروا سکتی ہے۔ قربانی کا آپ کسی اور کے ذریعے سے کروانے کے دیکھیں 2 معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ آپ نے پیسے بھیجے کہ ان پیسوں سے میری طرف سے قربانی کر دی جائے، اور دوسرا یہ کہ آپ نے پیسے نہیں بھیجے، آپ نے انہیں کہہ دیا کہ میری طرف سے قربانی کر دیجئے۔ تو دونوں ہی صورتیں جائز ہیں، البتہ جب آپ وکیل بنا رہے ہیں قربانی کرنے کا تو اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ وہ وکیل تمام معاملات کو درست اعتبار سے جانتا ہو اور آپ کی قربانی درست طریقے سے وہ ادا کر سکے۔ والدین یا بھائی جو ہے وہ اپنی شادی شدہ بہن کی جانب سے بھی قربانی کر سکتے ہیں، ہاں اجازت ضروری ہے۔ اگر والدین خود ہی اپنے طور پر جو ہے وہ بیٹی کی طرف سے کر رہے ہیں، حالانکہ بیٹی شادی شدہ ہے، اس کو پتہ بھی نہیں، تو یوں اس کی طرف سے قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اس کو بتانا ہوگا کہ ہم آپ کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں، وہ اجازت دے دیتی ہے کہ ٹھیک ہے میری طرف سے آپ قربانی کر دیں، تو قربانی ادا ہو جائے گی۔ اور قربانی بڑے جانور میں آپ 7 حصے اور
جو چھوٹا جانور ہے تو بہرحال وہ تو ایک ہی کے جانب سے قربان ہو سکتا ہے۔ میسج کے اندر ہم سے ایک سوال یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ قربانی کے لیے کتنی دولت ہونی چاہیے؟ جیسا کہ ہم نے بیان کیا کہ نصاب کی مقدار مال، 2 نصاب ہیں، 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی۔ اگر آپ کے پاس سونا ہے تو 7.5 تولہ سونا ہی دیکھا جائے گا کہ 7.5 تولہ سونا اگر آپ کے پاس ہوگا تو آپ صاحب نصاب ہیں قربانی کے اعتبار سے، اور اگر آپ کے پاس سونا نہیں ہے یا 7.5 تولہ سے کم سونا ہے تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ کیا اس کے علاوہ کوئی اور مال بھی آپ کے پاس موجود ہے یا نہیں، چاندی، پیسہ، مال تجارت، پرائز بونڈ یا حاجت سے زائد دیگر سامان۔ اگر وہ موجود ہے تو اب 52.5 تولہ چاندی کی قیمت دیکھی جائے گی، جو کہ فی الوقت پاکستان میں 38,000 کے قریب ہے، 38,000 ہے۔ تو اگر اس کی مالیت کے برابر آپ کے پاس مال ہے اور حاجت اصلیہ سے زائد ہے تو قربانی آپ پر واجب ہوگی۔ جی مزید کالز۔ My name is Muhammad Saqib Latari from Nelson, UK. My question to Mufti Sahib is that when we do Qurbani in this country, we do not get to see the animal, nor do we get to see the procedure of the Qurbani. So is Qurbani valid if it's not done in front of us? And my second question is that we have to pay extra money for them to do sadaqah of the skin of the animal. So is giving this money on top valid? جی یہ وہ سوال ہے جو کہ بیرون ملک سے متعلق تھا، جس کو ہم نے پہلے آپ کو ابتدا میں عرض کیا کہ صورتحال ہوتی کیا ہے۔ جیسے انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا، ہماری آنکھوں کے سامنے قربانی نہیں ہو رہی ہوتی، تو اب کیا صورتحال ہوگی؟ سب سے افضل اور بہتر تو یہ ہے کہ انسان اپنی قربانی کے جانور کے ذبح کے وقت اس کے پاس حاضر ہو، جیسے کہ حدیث پاک میں بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا کہ اپنی قربانی کے پاس کھڑی ہو، اور پھر فرمایا کہ اس قربانی کا خون گرتے ہی جو ہے وہ بارگاہ الہی میں قبولیت کا مقام پا جاتا ہے۔ تو سب سے افضل یہ ہے کہ انسان اپنا جانور جو ذبح ہو رہا ہے اس کے پاس کھڑا ہو، بلکہ مرد ہے ذبح کرنا جانتا ہے تو خود اپنے ہاتھ سے ہی ذبح کریں۔ لیکن اگر ایسا ممکن نہ ہو تو پھر کم از کم اگر آپ کسی کو وکیل بنا رہے ہیں تو با اعتماد شخص کو وکیل بنائیں کہ جو آپ کی قربانی کے جانور کی خریداری سے لے کے اس کے ذبح اور آگے گوشت کی تقسیم اور پھر کھال دینے تک ان سارے معاملات میں وہ شرعی احکام پر عمل کرتے ہوئے آپ کے قربانی کے معاملات کرے۔ تو اب آپ بچر یا سلاٹر ہاؤس والوں کو دیں گے تو اب وہ ان باتوں سے عموماً ناواقف ہوتے ہیں، وہ فقط اتنا جانتے ہیں کہ جناب مسلمانوں کا جانور ہے، مسلمانوں سے ذبح کروا دیتے ہیں، مسلمان کے ہاتھ سے ذبح کروا دیا وہ حلال ہو گیا، بس وہ فقط اتنا ہی جانتے ہیں۔ لیکن کیا اتنا ہی جاننا کافی ہے؟ جانور کی خریداری ہے تو اب جانور کی خریداری کے اندر بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ جانور عیوب سے بھی پاک ہے یا نہیں ہے۔ اب وہ تو نہیں دیکھے گا، اس کا تو فائدہ ہے، وہ کہاں ہر ایک جانور کو جو ہے یوں کر کے جو ہے وہ پورا جج کرے گا کہ جناب اس میں کوئی عیب ہے یا نہیں، وہ تو لاٹ کے حساب سے پورا جو ہے وہ مال خریدا اس نے اور بیچ دیا۔ اچھا پھر عمر کے اعتبار سے بھی ہر ایک کا الگ الگ کانسیپٹ ہے، لوگ جو ہے وہ عجیب و غریب طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب دیکھنے میں لگ رہا ہے بڑا لگ رہا ہے لہٰذا اس کی قربانی کر دیں، تو وہ تو یہ دیکھیں گے کہ جناب بلکہ اگر آپ دیکھیں مال خریداری کے اندر جو انداز ہوتا ہے بیوپاریوں کا، بھائی ایوریج جو ہے وہ 13 کلو کے جو ہے وہ بکرے سارے جو ہے وہ ہو جائیں، تو اب ان کو عمر سے وہ نہیں، جو سمجھدار ہیں دینی مسائل جاننے والے وہ تو رکھتے ہیں، لیکن ایک عموماً جو وہ ہوتا ہے کہ بڑے جانوروں میں بھی دیکھ لیں بھائی 3 من کے حساب سے جو ہے وہ سارے جانوروں کا جو ہے وہ سودا ہو جائے گا۔ بھائی 3 من کا تو ہے، وہ 2 سال کا بھی ہے یا نہیں ہے، بکرا جو ہے وہ 13-15 کلو کا تو ہے، وہ 1 سال کا بھی ہے یا نہیں ہے، اس کو بھی تو دیکھنا ہے، ورنہ بھلے وہ 10 جو ہے وہ کلو کا ہو لیکن عمر اس کی پوری ہونا ضروری ہے، اس کا عیوب سے پاک ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اگرچہ فربا ہونا اچھی بات ہے اور افضل ہے اس قربانی کا کرنا، لیکن پہلے عمر ہے، عمر نہیں اور فربا ہے تو بھلے وہ 4 من کا کیا 4 ٹن کا آپ اسے کر لیں، اس سے کیا کام ہمیں، قربانی تو اس سے ادا نہیں ہوگی، گوشت تو مقصود نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا، رب کو اس کا گوشت اور خون تھوڑی پہنچتا، اور مسلمان کیا گوشت کے لیے جو ہے وہ قربانی کر رہا ہے، گوشت کے لیے کر رہا ہوتا تو جا کے دکان سے خرید لیتا ہے گوشت، قربانی کیوں کر رہا ہے؟ تو قربانی تو ولکن ینالہ التقوی منکم، اس تقوی کے لیے کر رہا ہے۔ تو اب اس تقوی کے حصول کے لیے کیا ہے کہ شرعی احکام ضروری ہیں، کہ اس تقوی کا حصول اسی جانور کے ذریعے سے ہو سکے گا جس جانور کی شریعت نے اجازت دی ہے، اس کی ایک مقرر
جو ہے وہ عمر بیان کی ہے۔ جانور تو اور بڑے خوبصورت ہیں اور بڑے مہنگے ہیں، ہرن کو دیکھ لیجئے، تو کیا ہرن کی قربانی کریں گے؟ جناب بہت مہنگا ہے اور گوشت سب سے زیادہ لذیذ ہوتا ہے تو اس کی کرتے ہیں، نہیں، یہاں پر آپ کی عقل کا عمل دخل نہیں، رب کا حکم ہے۔ اس نے کہہ دیا کہ آپ جو ہے وہ بڑے جانور کے اندر اونٹ، گائے، بیل کی جو ہے وہ کر سکتے ہیں، یا آپ جو ہے وہ بکرے، بکری، دمبے کی جو ہے وہ کر سکتے ہیں، تو آپ انہی کی کر سکتے ہیں۔ ہر عمر کی آپ کر رہے ہیں؟ نہیں، بیان کر دیا کہ دمبے میں تو چلیں 6 ماہ کا چل جائے گا، جبکہ اگر وہ سال بھر والوں کے ساتھ کھڑا ہو تو وہ جدا نظر نہ آئے، ان جیسا ہی نظر آئے۔ لیکن اب کوئی عقل لڑائے کہ یار دمبا بھی وہی ہے اور بکرا بھی وہی ہے، تو 6 ماہ کا بکرا بھی اگر ایسا ہو تو اسے لے لیں، نہیں، جہاں جتنا بیان کیا گیا اس سے آگے نہیں بڑھنا، اتنے پر ہی رہنا ہے، ورنہ گوشت مل جائے گا، قربانی نہیں ہوگی، قرب الہی حاصل نہیں ہوگا۔ تو اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ تو آپ کی نگاہوں کے سامنے جب قربانی نہیں ہو رہی تو آپ کو اس بات کا خاص طور پر احتیاط اور اہتمام کرنا ضروری ہے کہ ایسوں کے ذریعے سے قربانی کروائیے کہ قربانی کما حقہ درست ادا ہو جائے۔ اور پھر بات یہ جو انہوں نے اپنے سوال کے اندر دوسرا جز بیان کیا، اور اس کا مجھے بہت اندیشہ تھا، گزشتہ دنوں باب المدینہ کے اندر بھی کئی بڑے جو ہے وہ مالز کے اندر جو ہے وہ دیکھا گیا، یا بعض شاپس کے اوپر یہ دیکھا گیا کہ جناب وہ قربانی جو ہے وہ پرووائڈ کر رہے ہیں۔ ایک سوال ذہن میں آیا کہ قربانی تو پرووائڈ کر رہے ہیں، قربانی کا اہتمام تو کر رہے ہیں، کھال کہاں جاتی ہوگی؟ ابھی یہ معلوم نہیں کیا میں نے، لیکن ان کے اس سوال سے دیکھیں پتہ چلا کہ وہاں پر یہ ہے کہ اگر آپ اپنے جانور کی قربانی کی کھال صدقہ کروانا چاہتے ہیں تو آپ کو ایکسٹرا پیسے بچر کو دینے ہوں گے۔ اس کا کیا مطلب کہ اگر آپ وہ نہیں دیں گے تو وہ بیچ کر اس کھال سے نفع اٹھائے گا خود ہی، تو وہ تو آپ کا وکیل ہے، اب وہ نفع اٹھا رہا ہے تو اس کا مطلب آپ نفع اٹھا رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو کہوں کہ بھئی یہ جانور جو ہے وہ 10,000 کا ہے جبکہ کھال میری ہوگی، اور یہ جانور 12,000 کا ہے اگر کھال جو ہے وہ آپ لیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلی صورت کے اندر میں کھال کے ذریعے سے تمول حاصل کر رہا ہوں، اپنا ذاتی مالی فائدہ حاصل کر رہا ہوں، یہ جائز نہیں ہے۔ قربانی کی کھال کو قربانی کرنے والا اسی صورت میں استعمال کر سکتا ہے کہ مثلا اس کی جائے نماز بنا لے، اس کا بلینکٹ بنا لے۔ اگر وہ اسے بیچے گا تو وہ پھر اس کو بہرحال صدقہ کرنے کی نیت سے ہی بیچ سکتا ہے، اگر اپنے لیے جو ہے وہ بیچے گا تو اس کا یہ بیچنا ناجائز اور گناہ ہے، اور اب بھی اس کے اوپر لازم ہوگا کہ اس پیسے کو یہ صدقہ کرے۔ تو قربانی کی کھال عموماً صدقہ ہوتی ہے، مساجد میں دی جاتی ہے، مدارس میں دی جاتی ہے، اہل سنت کی تنظیموں کو، دینی کام کرنے والوں کو دی جاتی ہے، دعوت اسلامی کو دی جاتی ہے۔ تو قربانی کی کھال کو اگر آپ قصاب کو دے دیں گے تو یہ جائز نہیں ہے، آپ کے لیے آپ گناہگار ہوں گے اور آپ پر اس کے صدقہ بھی لازم ہوگا۔ ہو سکتا ہے ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا ہو کہ کوئی قصاب یہ کہے کہ جناب اگر جو ہے وہ آپ قربانی کی کھال مجھے دیں گے تو میں ذبح اور ساری چیزوں کی جو ہے وہ قیمت آپ سے جو ہے وہ 2,000 لوں گا، اور قربانی کی کھال نہیں دیں گے تو 4,000 لوں گا۔ تو لوگ بولیں چلو یار ٹھیک ہے قربانی کی کھال یوں ہی کر لیتے، تو ایسا کرنا ہرگز جائز نہیں ہے، لہٰذا اس چیز سے بچنا بے حد ضروری ہے۔ یہی وہ چیزیں ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں نے قربانی کے معاملے کو بھی ٹوٹل مکمل طور پر فقط جو ہے وہ کاروبار بنا لیا ہے، اجتماعی قربانی کو بھی کاروبار بنا لیا، حالانکہ کاروبار سے ہٹ کے یہ در حقیقت شرعی اعتبار سے ایک فریضے کی، واجب کی ادائیگی ہے جسے اس کے تقاضوں کے مطابق ادا کرنا ضروری ہے۔ جی کال شامل کیجیے۔ ہند گجرات ورم گام سے سگیتا ریاضت صورت میں میرا یہ سوال ہے کہ اگر ہم نے جانور خریدا تھا وہ مطلب بیمار ہو گیا اور اگر اسے بقرہ اس سے پہلے کاٹ کرنا پڑا، پھر وہ مطلب کم قیمت میں گیا، جیسے لیا تھا 10,000 کا، اب وہ 2-3 ہزار میں فروغ مطلب گیا، تو اب کیا کریں گے؟ مطلب وہ اس رقم سے حصہ وغیرہ لکھا دیں گے یا مطلب وہی قیمت کا جانور خریدنا پڑے گا؟ برائے کرم رحمائے فرمائے۔ دیکھیں اگر صاحب نصاب آپ ہیں اور آپ نے جانور خریدا اور وہ جانور جو ہے وہ مرنے کے قریب تھا کہ اب اسے آپ کو ذبح کرنا پڑ گیا، تو ذبح کرنے کے بعد آپ اس کا گوشت بیچ سکتے ہیں، خود بھی کھا سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد
اگر آپ کے پاس مال موجود ہے، آپ اب بھی صاحب نصاب ہیں، تو آپ دوسرا جانور خرید سکتے ہیں، لیکن دوسرا جانور پہلے جانور کی قیمت کا ہی ہو یہ آپ پر ضروری نہیں ہے، آپ حصہ بھی ڈال سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کے پاس جو مال تھا آپ نے اس سے جانور خرید لیا، اب اگر آپ اپنے مال کی کیلکولیشن دوبارہ کریں تو آپ صاحب نصاب ہی نہیں بچتے، تو اب اگر آپ صاحب نصاب نہیں بچتے تو ایسی صورت میں تو آپ پر قربانی بھی واجب نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شرعی احکام کے مطابق قربانی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حجاج کرام کے صدقے میں ہماری مغفرت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔